اور صوبوں کے لیول کے اوپر بھی اس کی مانیٹرنگ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی. اسی لیے اب آپ کو بہت جلد انشاءاللہ باقی صوبوں سے بھی جو وزیر اعظم کا رمضان پیکج مفت آٹا پیکج ہے غریبوں کے لیے اس کی، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت IMF کے عمران خان صاحب کا جو نیگوشیٹڈ پروگرام تھا اس سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کے باوجود یہ غریبوں کے لیے ایک پیکج ہے جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت ہی جلد اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا، اور اس کو وزیر اعظم اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اس کی پوری امپلیمنٹیشن کی. دوسری طرف یہ غالباً پنجاب میں جو لوگ بنتے ہیں ان کا ڈیٹا مجھ سے کوئی مانگ رہا تھا، یہ 8 کروڑ لوگ بنتے ہیں اور اس سے مزید بڑھے گا ہی. یہ جس طرح اس کا جو سکور کارڈ ہے وہ اس میں ایڈ ہوگا، اس کا پورا پروسیس ہے، اس کے ذریعے یہ تقسیم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرف بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک شخص جس کو پاکستان کی سیاست مسترد کر چکی ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی غلیظ اور گھٹیا سیاست دفن ہو چکی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے ترلے منتے بند کمرے میں ہوتے رہے. جب وہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی کارکردگی اور 4 سال جس مہنگائی میں پاکستان کی عوام کو انہوں نے ڈبویا، اس کی وجہ سے ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس جو ہیں وہ لا رہے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی ہوگی. تو انہوں نے سائفر جو تھا اس کے کھیل کو کھیلنے کا بندوبست کیا، ایک پوری سازش کی، جو اس کے بعد خود سازش کر کے بھی کبھی وہ عالمی سازش تھی، اب تو میں بھول بھی گئی اتنی تبدیل کرتے ہیں باتیں، عالمی سازش تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سازش بیرونی ملک سازش ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ وہ سازش جنرل باجوہ نے کی، پھر انہوں نے کہا شہباز شریف نے کی، پھر انہوں نے کہا نواز شریف نے لندن بیٹھ کے یہ سازش کی، پھر انہوں نے کہا امریکہ سے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، عالمی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ محسن نقوی نے سازش کی تھی میرے خلاف. پھر انہوں نے معافیاں مانگی، ترلے منتیں کیے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اور اسی سائفر کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑوائی، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی، توڑ دی، آئین شکنی کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی تھی، غلط توڑا گیا پارلیمنٹ کو، اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ بحال ہوئی. اور جو 4 سال کی ملک کے خلاف سازش تھی اس کے بعد جو ملک کے حالات ہیں ان کا ریوائول شروع ہوا، معیشت کا ریوائول شروع ہوا. IMF کا پروگرام عمران خان نے سسپینڈ کر دیا تھا مارچ میں سبسڈی دے کر پیٹرول کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کو نہ صرف بحال کیا، ملک کو دیوالیے کی نہج پر لے گیا، اس کو بحال کیا. IMF کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے IMF کو ٹیبل پر لے کر آئے. سیلاب کے دوران پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے IMF کے پروگرام کو دوبارہ سے شہباز شریف نے ری نیگوشیٹ کیا کہ ہم وہ تمام شرائط جو سخت شرائط ہیں وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کریڈیبلٹی کو دوبارہ بحال کیا، ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے، ری نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی. اور آج جو ملک کی مہنگائی کے حالات ہیں یہ وہی عمران خان صاحب کے کارنامے ہیں جس کے اوپر وہ سوالات کرتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت جس وقت IMF کا پروگرام ری نیگوشیٹ ہو کے سائن ہونے جا رہا ہے، وہ وقت جو 2 پارلیمنٹ انہوں نے خود توڑی، خود ڈیزالو کی اسمبلیوں، اور اس کے بعد اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد کہا کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں. اس لانگ مارچ میں گولی مروائی اپنے آپ کو، پھر کہانی چھرے لگے ہیں، پھر کہانی ٹکڑے لگے ہیں، پھر کہانی چوٹ لگی ہے، اس میں بھی ایک گود اجڑی. اس کے بعد ان کے کنٹینر کے ساتھ لگ کر ایک صحافی شہید ہوئی صدف. اس کے بعد پولیس والا کانسٹیبل ان کے عہدیدار کے گھر سے گولی لگ کر پیٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے 6 بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد میں نے آپ کو کل جو سارے شواہد ہفتے کے روز بتائے ضلع شاہ سے ریلیٹڈ، وہ سارے شواہد آپ نے دیکھے کہ جس کی گاڑی کے اندر فورٹرس سے وہ معجزے کے طور پر گاڑی انہی کے بندے کی وہاں موجود تھی. کیا نام تھا اس کا؟ راجہ شکیل صاحب.
وہ گاڑی فورٹرس چلی گئی، وہاں سے لاش اٹھا لی، لاش کو کہیں رپورٹ کرنے کے اس پہ ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے. اور وہ جو راجہ عدیل صاحب ہیں، راجہ شکیل صاحب، اتنے نام بدلتے ہیں، اتنی کہانیاں بدلتے ہیں، اتنے قصے بدلتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں. ان کو 2 ضمانت پارک میں پناہ دی رکھی، ڈرائیور روپوش ہو گیا، بھیس بدل لیا، شیو کرا لی، وہ چھپ گیا. سب کو پتا تھا 2 دن سے یہ کاروائی ہوئی ہے. یاسمین راشد صاحب، عمران خان صاحب پریس ٹاک کرتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے کہ مجھے 2 دن سے پتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. یہ اور اس کے بعد یہ تمام کیوں؟ صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس کی غلاظت کا ڈھیر جس کو یہ سیاست کہتا ہے وہ دفن ہو چکا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے. سائفر سے کہانی شروع ہوئی، اب لاشوں کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی لاش ملے تو اس کے اوپر اپنی سیاست کریں. کل جو ریلی نکلی وہ ننی منی ریلی، میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہی تھی، مسترد کر دیا. بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر خود کرتے ہیں تقریریں، اور اپنے عہدے داروں کے گھروں سے گولیاں لگ کر لوگ شہید ہوتے ہیں. عدالت بلاتی ہے تو عدالت کو گالی دیتا ہے، اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں آؤں گا. جب استثنا مل جاتا ہے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے. آج کل تو وارنٹ، میں نے سنا ہے عدالت نے ہمت کی ہے، وارنٹ ایشو ہو گیا ہے اور معطل بھی ہو گیا ہے. میں بڑے انتظار میں تھی کہ وہ جو وارنٹ ایشو ہے وہ ابھی تک معطل کیوں نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے وہی بات ہے جو کہ تحریک کے لیے تیار ہے، عدالت کے لیے معذور ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، وہ بیماری ہے جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتی. بچیاں بیٹھی ہیں ٹی وی پہ، لوگ سن رہے ہوں گے. بات کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ فورن فنڈنگ کی ہے کہ نہیں کی؟ جواب دے دو. خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے ہیں، نہیں لگائے تو جواب دے دو. ٹیرین آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دے دو. جس کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے میری بیٹی ہے. توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی ہے، نہیں کی تو جواب دے دو. آج پہلی حکومت ہے جس نے توشہ خانہ کا پورا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے. یہ وہ لوگ اس وقت سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کو بھی کنٹروورسی کا شکار بنا رہے ہیں جو کہتے رہے کہ ملکی تعلقات خراب ہوتے ہیں اگر توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر لیا جائے. وہ سوال کر رہے ہیں. آپ آدھی لسٹیں جو توشہ خانہ کی اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے، آج کل کوئی کہانی نہیں نا بکنے کے لیے. سائفر کی کہانی ختم، لانگ مارچ ختم، جیل بچو ختم، تحریک ختم، عدلیہ سے بچو تحریک ختم. تو آپ کیا کریں گے؟ وہ توشہ خانہ کی لسٹیں لے کر. او بھائی، اگر توشہ خانہ سے چیز لینا، توشہ خانہ سے چوری کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. قانون کے مطابق، توشہ خانہ کے رولز کے مطابق، جو قانون کے مطابق آپ کو کوئی تحفہ ملے آپ اسے توشہ خانہ کے رول کے مطابق لے لیں، وہ قانون کے مطابق ہے. آپ کو کوئی تحفہ ملے اس کو لے لیں، چوری کر لیں، اس کے پیسے جمع نہ کرائیں، اس کو بیچ دیں، اس کی نقلی رسیدیں بنائیں، اس کو بیچنے کے بعد توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائیں، توشہ خانہ کا قانون بدلیں، قانون بدل کے اس کی ایویلیویشن کرائیں، تحفہ خرید کر توشہ خانہ میں پیسے بدل کر قانون پھر تبدیل کر دیں. یہ جرم ہے. توشہ خانہ سے چیز لینا اور توشہ خانہ سے چوری اور ڈاکہ ڈالنا اور توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے. اور اگر آپ نے یہ جرم نہیں کیا تو عدالت میں جواب دے دیں. کیوں نہیں چاہتے عدالت؟ کیوں نہیں تلاشی کرتے؟ یہ جو ٹویٹر پہ بٹھائے ہوتے ہیں ٹرولز، جو ٹویٹر پہ تماشے اور جھوٹ بولنے کے لیے بندے بٹھائے ہوتے ہیں جو دن رات بول رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی بھی لسٹ دے دینا عدالت والی کہ یہ میں نے ڈکلیئر کیے، اس وقت قانون یہ تھا، میں نے توشہ خانہ سے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کی تھی، میں نے اس کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے، جب میں نے اس گھڑی کو بیچ دیا، نقلی رسیدیں بنوا لیں، تب میں نے توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے. جب اس کا جو قانون تھا میں نے اپنی گھڑی خرید لی، اس کے بعد میں نے اس کا قانون بدل دیا. مدعا کلیئر، بات ختم. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پبلک ہوا ہے ریکارڈ، یہ جرت مندانہ پبلک ریکارڈ کرنا، کیونکہ تلاشی ان لوگوں نے دیا جنہوں نے چوری نہیں کی تھی توشہ خانہ سے، انہوں نے پبلک کیا ریکارڈ کہ جی یہ ریکارڈ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ قیمت ہے، اتنے پہ خریدی، نہیں خریدی تو یہ ڈپازٹ کی اور یہ ڈکلیئر کی. آپ تو کہتے تھے کہ ملکی حالات خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے. سائفر سے ملکی تعلقات خراب نہیں ہونے تھے.
لیکن خانہ کعبہ کی چوری کی ہوئی گھڑی یہ ڈکلیئر کرنے سے تعلقات خراب ہو جانے تھے. سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنے سے خارجہ پالیسی تباہ نہیں ہونی تھی، لیکن وہ تحائف جو آپ نے چوری کیے، ڈاکے ڈالے، ڈکلیئر نہیں کیے، قوانین بدلے، اس سے سفارتی تعلقات خراب ہونے تھے. واہ 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 واہ، مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی. اور فورن فنڈنگ، آج میں وہ دیکھ رہی تھی صاحب جن کا نام اسی کرسی پر بیٹھ کر پریس ٹاک کرتے تھے، وزیر اطلاعات رہے ہوئے کافی جماعتوں کے، میرے خیال ہے یا ان کے 2-3 دفعہ رہے ہوئے، وہ کیا تقریر کر رہے ہیں، کیا تقریر کی آج انہوں نے؟ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے. یہ اندر کس کیس میں گئے تھے؟ توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں. اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے بچوں کو قتل کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے جیل گئے تھے. اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو گالی دیتے تھے، دھمکاتے تھے، لان تان کرتے تھے. اور اب میں آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریلیز کر رہی ہوں، اور یہ ویڈیو صرف اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ تاکہ پاکستان کی عوام کو چل سکے کہ یہ بیروپی ہے، یہ فراڈ. کیوں یہ ٹویٹر کے اوپر کیمپینیں چلاتے ہیں؟ تاکہ اصلی مدے سے کہانی ہٹ سکے. اور کمرے میں دیتے تھے باجوہ صاحب کو اقتدار ایکسٹینشن کے ترلے منتے تاکہ میرا اقتدار بچ سکے، اور باہر آ کے کہتے تھے نیوٹرل ہونا، کوئی یہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل. آج الیکشن کمیشن کو گالی دینے والا، الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری کے بچوں کے کو قتل کی دھمکیاں دینے والا، اور کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کے گھر کا ملازم ہے، کس کے گھر کا کیا ہے. وہ آپ ویڈیو، یہ قومی فریضہ ہے کہ یہ ویڈیو سکرینز پر چلیں اور پاکستان کی عوام، بچے، نوجوان جن کے ذہنوں کو یہ شخص پلوٹ، یہ فراڈیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کی اصلیت کیا. پتہ ہے ان کو کافی حد تک پتہ چل گئی ہے کہ ان کو کیا ہے، کیونکہ کافی ایسی چیزیں، شواہد، حقائق پاکستان کے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ والے ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر تفصیل بتاتی ہوں. یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے. سکندر سلطان الیکشن کمشنر، تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا. سکندر سلطان الیکشن کمشنر، سکندر سلطان الیکشن کمشنر. اچھا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے. یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کی اوقات. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کے کمشنر کے بچوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اس میں جیل گئے ہوئے ہیں، اور اسی توہین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اندر سے ہیئرنگ کر کے آئے. یہ وہ شخص ہے. اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آج یہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی. تو پھر آپ الیکشن کمیشن کے اس فورن فنڈنگ کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ منگائی، چپڑاسیوں کے ذریعے، آفس بوائز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، ان کے اکاؤنٹس اور ان کے چیکس کے اوپر منی لانڈرنگ کی، خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا، خیرات کے پیسے پہ فنڈ ریزنگ کر کے اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں اور اس کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیا. تو پھر آپ اس کے اس فیصلے کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح توشہ خانہ کا کیس الیکشن کمیشن کا، کہ عمران خان صاحب نے اپنے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے، عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے تحائف بیچے اور پیسے جمع کرائے، عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، توشہ خانہ کی پالیسی چینج کی اپنے گفٹس خریدنے کے بعد. تو آپ پھر اس فیصلے کے ساتھ بالکل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ فورن فنڈنگ والا میں نے آپ کو بتا دیا. الیکشن کمیشن کے سارے فیصلوں کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. یہ تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب فورن ایجنٹ بھی ہیں اور عمران خان صاحب توشہ خانہ چور بھی ہیں. تو یہ آج ایک اچھا دن ہے جس میں یہ تمام حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے. دوسری طرف میں گفتگو سن رہی تھی، وہ بابا رحمتا صاحب ڈیم فول بنا کر پاکستان کی عوام کو چلے گئے اور آج کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا ڈیم، مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا رحمتا، مجھے کیوں کہا جاتا ہے میں ڈیم کے پیسے کھا گیا ہوں.
آپ نے اس ملک میں پاکستان کی بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ملتا تھا عمران خان کو، وہ مجھے کہتے تھے نیب کے کیسز صحیح نہیں چل رہے، آپ ذرا مدد فرما دیں۔ آپ کس حیثیت سے ملتے تھے؟ آپ نے تو ان فیصلوں کا، آپ کے پاس اس کی اپیل آنی تھی، آپ اس فیصلے کی، آپ نے ان فیصلوں پر فیصلے دینے تھے۔ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، آپ عمران خان کو کیوں ملتے رہے؟ کیا وہ جاوید اقبال تھے؟ کیا اس نیب نیازی گٹھ جوڑ جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ بالکل اس میں، اس نیب نیازی گٹھ جوڑ میں آپ ملوث تھے؟ آج آپ نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کا نہ کوئی حق تھا، نہ کوئی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ آپ کی کرسی چیف جسٹس کے منصب کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی شخص کو ملے جو کہے کہ اب میرے نیب کے کیسز ٹھیک نہیں چل رہے۔ اور آج اس کو تو آرام آ گیا ہوگا، وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ کا ہیڈ تھا شہزاد اکبر، جو روز اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ جا کر چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے کوئی اور بندہ دیں، اس کو تو آج چین اور آرام آیا ہوگا۔ لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں جو لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، ان کو شرم نہیں ہوتی کہ ان کو اپنے لیے بھی کوئی شرم ہو۔ وہ آج بابا رحمتہ صاحب کے لیے بھی کوئی شرم ہو۔ وہ آج بابا رحمتہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے مجھے ملتا تھا کہ شہزاد اکبر سے کام صحیح نہیں ہو رہا، وہ صحیح ابھی تضحیق نہیں کر رہا، وہ صحیح ابھی پگڑی نہیں اچھال رہا لوگوں کی، آپ ہماری مدد کریں۔ تو آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ آپ اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدد نہیں کی۔ آپ نے اس شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اور آج کہتے ہیں میں نے پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا، میں نے نہیں یہ فیصلہ پورا دیا تھا، میں نے، یہ ملک کی تاریخ کا پہلا صادق اور امین ہے جو پورا ڈکلیئر نہیں ہوا، کیونکہ یہ اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے جس کو صادق اور امین سرٹیفکیٹ دینے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ یہ والد بھی آدھا ہے، یہ صادق اور امین بھی آدھا ہے۔ اس کا گھر ریگولرائز کرایا تھا ثاقب نثار نے، نقلی ایفیڈیوٹ کے اوپر، غلط ریکارڈ کے اوپر، فورجری کے ساتھ۔ اس شخص کیوں کیا تھا؟ اس کے بعد کیوں الیکشن کیمپین چلائی تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ انہی ملاقاتوں کی وجہ سے چلائی تھی۔ اور کہتے ہو کہ دوسروں کے بچے بے ادب ہیں۔ دوسروں کے بچے بے ادب نہیں، تم نے، تمہارے فیصلوں نے، تمہاری تضحیق آج تمہارے تضحیق آمیز فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جن سے تم خود ہٹ رہے ہو، کوئی اور نہیں ہٹ رہا، جن کا خود اعتراف کر رہے ہو کہ میں نے غلط فیصلے کیے تھے، اور ادارے کی تضحیق کا باعث تم بنے ہوئے ہو۔ دوسروں کے بچے اپنے والدین کی عزت کا باعث بنتے ہیں۔ مریم نواز آج اپنے والد کی عزت کا باعث ہے، اور بچے بچے نہ کرو، وہ آج اس ملک کی بہادر لیڈر ہے، اور جو تمہیں بے نقاب کرتی ہے، تمہاری سازش کو بے نقاب کرتی ہے، جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کی تضحیق کی ہے، ادارے کی تضحیق کی ہے، کیونکہ تمہارے فیصلے نے تمہاری تضحیق کی ہے اور تمہارے ادارے کی تضحیق کی ہے۔ تمہارے بچے آج تمہارا نام نہیں بتا سکتے کہ میں ثاقب نثار کا بیٹا ہوں، کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرے گی۔ مریم نواز شریف کے والد کا بھی الحمدللہ پتہ ہے، اور بہادری کے ساتھ موجود ہے میدان کے اندر، تمہاری طرح اینکروں کو بلا کے انٹرویو نہیں دے رہی۔ کیا آؤ میری بات سنو کان میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا، میں جنرل فیض کو کیسے ملا تھا، میں واٹس ایپ پہ کیا کر رہا تھا، میں عمران خان کو کتنی دفعہ ملا تھا۔ اگر تم میں جرت ہے، تمہارے پہ الزام لگے ہیں، آپ پہ الزام لگے ہیں، اگر آپ میں کوئی جرت ہے، آپ اس منصب پہ رہے ہوئے ہیں جو اعلیٰ منصب ہے انصاف کا اس ملک کا، چیف جسٹس آف پاکستان، آپ پر الزام لگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی صفائی دینی ہے تو اسی ادارے کے پاس جا کر دو۔ آپ پہ الزام لگے تو اس کا طریقہ قانونی مجھ سے بہتر آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ سچے الزام لگ رہے ہیں، اس لیے تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں ملا تھا عمران خان کو نیب کے کیسز کی وجہ سے، میں ملا تھا جنرل فیض کو جب وہ باقی کیسز پہ کام کر رہے تھے، میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آپ نے تو ان فیصلوں کے ان تمام مقدموں کے فیصلے دینے تھے، تو کیا آپ نے اس سے پہلے پبلک کیا تھا
کہ میں الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی, میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے, اس لیے میں جا کے پنڈی میں ان کی کیمپین چلا رہا ہوں, بطور ٹھڈے مار رہا ہوں برتنوں کو ہسپتالوں کے اور پتہ نہیں کن کن جگہوں کے, اور صفائیاں چیک کر رہا ہوں کچنوں کی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. بتایا تھا, پبلک کیا تھا. آج جب اعتراف ہو رہا ہے, آج جب لوگ آپ کے نام لے رہے ہیں, جب ثبوت آ رہے ہیں, جب سب لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں, تو پھر اعتراف کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو مجھ پہ ہی تضحیق ہو رہی ہے. آپ کی تضحیق آپ کے اعمال اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کی فیصلوں کی وجہ سے آپ کے ادارے کی تضحیق ہو رہی ہے. آپ کے تضحیق امیز اعمالوں کی وجہ سے آپ کی تضحیق ہو رہی ہے. اور جب بھی اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے فیوچر کمپرومائز ہوئے. اس لیے یہ کہنا اور بلا کے کہنا کہ آ جاؤ نعیم بٹ صاحب, آپ آ کے میری بات سن لیں, پھر کسی رپورٹر کو بلا دینا, پھر کسی کالمنسٹ کو بلا لینا, وہ تو کھڑے ہو کر آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, بہادری کے ساتھ آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, ثبوتوں کے ساتھ آپ پہ الزام لگ رہے ہیں, تو لے جائیں سپریم کورٹ کہ میرے پہ الزام لگ رہے ہیں. یہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, لیکن آپ کے دل کو پتہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے, آپ چیف جسٹس آف انجسٹس آف پاکستان تھے. یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے سارے فیصلے, اور ابھی جو باقی بھی بانے ہیں, آپ کے سارے فیصلے, آپ کے ادارے کی تضحیق, یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں. اگر آج میں اس منصب پہ بیٹھی ہوں بطور پولیٹیشین, اللہ تعالیٰ کے رحم سے, تو آج میرا ہر عمال انڈر اسکروٹنی ہے. میں اس منصب کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ جس منصب پہ بیٹھے تھے, آپ نے اس منصب کی تضحیق کی ہے. دوسرے آپ کی تضحیق نہیں کرتے. آپ کی اپنا قلم, جس قلم سے آپ نے وہ تضحیق آمیز فیصلے کیے, جس کو آپ خود مان رہے غلط تھے, پورے نہیں تھے. کون سا ایسا عدالتی فیصلہ ہے جو کہتا ہے میں نے پورا فیصلہ نہیں دیا, میں نے آدھا فیصلہ, پونا فیصلہ, 1%, 2%, 3% دیا. اس لیے یہ باتیں کرنا, رونا کمروں میں بیٹھ کے روئے نا, باہر آئیں, سینہ تان کے بولے میں نے یہ غلط کام نہیں کیا. مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سامنے آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہی, ثبوت پیش کر رہی ہیں جس کو آپ مان رہے ہیں. آج تک کسی نے اس کی نفی نہیں کی, بلکہ ایک کہتا ہاں ہوا تھا, میں نے نہیں کیا تھا, یہ ساتھ تھا میرے. دوسرا کہتا ہاں ہوا تھا, میں نے نہیں کیا تھا, یہ میرے ساتھ تھا. سب اعتراف کر رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا فیصلہ صادق اور امین کا نہیں دیا تھا. اس لیے دوسروں پہ بے ادبی کا الزام نہ کریں. آپ نے اس انسٹیٹیوشن کی بے ادبی کی ہے, آپ نے اس منصب کی بے ادبی کی ہے, آپ نے اس فیصلے کی, جس قلم سے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اس کی تضحیق کی ہے. اور ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس وہ رائٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ پہ الزام لگ رہا ہے جس کے آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, تو آپ لے جائیں. میرے سے زیادہ قانون آپ کو آتا ہے. دوسری بات یہ, پی کے ایل آئی وہ فیصلہ بھی کیا تھا, لوگوں کے کڈنیز کے آپریشنز رک گئے, لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئیں, لوگ اپنے آپریشنز کی وجہ سے مر گئے. پی کے ایل آئی بند کر دیا آپ نے, کیونکہ ڈاکٹر بھائی تھا. اس سے تضحیق ہوتی ہے. جن کے گھروں میں وہ آپریشنز نہیں ہوئے, ہلاکتیں ہوئی, لوگ مر گئے, وہ آپ کو دعائیں دیں گے یا بد دعائیں دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک چلتا پھرتا ہسپتال آپ نے اپنی انا کی خاطر, اپنے فائدے کی خاطر, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر آپ نے بند کر دیا. جب دوبارہ ہماری گورنمنٹ آئی ابھی اپریل میں, تو جب شہباز شریف صاحب پی کے ایل آئی کا دورہ کرنے گئے تو آپریشن تھیٹر بند تھے, وارڈز بند تھے, ان کو دوبارہ سے چالو کیا. آپ کہتے ہیں تضحیق ہوئی آپ کے فیصلے کے اوپر. آپ کے بچوں کا بھی مستقبل, کیونکہ وہ نہیں بتا سکتے آج کھڑے ہو کے, آپ خود ایک تقریر نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ سارے کام نہیں کیا. آپ بلا کے سرگوشیوں میں لوگوں کو کہتے ہیں. میں نے واٹس ایپ پہ گفتگو کی تھی, 2 دفعہ عمران کو ملا تھا, 3 دفعہ جنرل فیض کو ملا تھا, نیب کے کیسز پہ بات ہوئی تھی, مسنگ پرسنز پہ بات ہوئی تھی. کیوں ہوئی تھی؟ مسنگ پرسن کا بھی فیصلہ آپ نے کرنا تھا, امانت اور صداقت کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا تھا,
ان نیب کیسز کی اپیلز بھی آپ نے فیصلے کرنے تھے. آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا تھا, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ نے یہ ملاقاتیں کرنی ہیں. اور یہ سب کام اب جلسے کی سال معیشت کو تباہ کر گیا, لوگوں کو غریب کر گیا, لوگوں کو بے روزگار کر گیا, لوگوں کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, گھی مہنگی کر گیا, کھاد مہنگی کر گیا. آج وہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان میں عوام کو ریلیف ملے. یہی شخص کہتا ہے نا میں وزیر اعظم بنوں گا. تم کیا بنو گے وزیر اعظم؟ اور غریب کرو گے, اور ملک کی معیشت تباہ کرو گے, اور توشہ خانہ کی چوریاں کرنی ہیں, اور 5 کیرٹ کے ہیرے لینے ہیں آپ کی بیگم نے, اور ہیرے جواہرات ہار لیں, وہ 190 ملین کو آپ نے 290 ملین کرنا ہے, کیونکہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری تو دی نہیں عوام کو. 90 دن میں کرپشن کرنی تھی, تاریخی ڈاکے ڈال کے چلے گئے. کشکول توڑنا تھا, ملک کا تاریخی قرضہ لے کر چلا گیا شخص. پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ ملک کو جب مہنگائی سے نکالا مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے نکالا. ملک کے اندر جب اندھیرے ختم کیے, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے کی. ملک کے اندر جب چینی, بجلی, گیس, دوائی سستا ہوا مسلم لیگ نون نے کیا اور نواز شریف نے کیا. ملک کے اندر جب بھی اکائیوں کو آپس میں ملایا, سڑکیں بنائی, کاروبار بنے, نواز شریف مسلم لیگ نون نے کیا. پنجاب کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو انسائٹ کرتے ہو وائلنس پہ. پنجاب وہ صوبہ ہے جس کو شہباز شریف نے اپنی خون پسینے سے, اپنی محنت سے, اپنی خدمت سے سنوارا تھا. تم نے اس کو بیابان جنگل بنا دیا. پاکستان کے نوجوان کو بھی پتا ہے کہ اگر جس میٹرو پہ بیٹھ کر اس نے جانا ہے اسکول, کالج اور اپنی یونیورسٹی اور اپنے روزگار پہ, وہ میٹرو صرف اور صرف وہ پبلک ٹرانسپورٹ, وہ میس ٹرانزٹ صرف شہباز شریف بنا سکتا ہے. اگر کسی نے پیف پروجیکٹ سے اسکالرشپ لینی ہے, لیپ ٹاپ لینا ہے, انٹرنشپ کرنی ہے, تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون, شہباز شریف اور نواز شریف کر سکتا ہے. اگر اس ملک سے دہشت گردی ختم کی ہے کسی پولیٹیکل فورس نے تمام اکائیوں کے ساتھ مل کر, تو وہ نواز شریف بطور وزیر اعظم ملک سے دہشت گردی ختم کر کے گیا تھا. تب بھی یہ بے روپیہ, یہ غنڈہ, ایک سازشی, تب بھی ڈی چوک میں بیٹھ کر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی سازشیں کر رہا تھا. تب بھی امپائر کی اشارے کا انتظار کر رہا تھا. اس لیے یہ فرق پاکستان کی عوام جانتی ہے, یہ فرق نوجوان جانتا ہے. اب پنجاب کے الیکشنز ہو رہے ہیں انشاءاللہ, جس کے اوپر یہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے, جس کے اوپر یہ وہ جو ننی منی ریلی تھی اس کا تو حال آپ لوگوں نے کل دیکھ لیا ہوگا لاہور میں کہ کیسے مسترد ہو گئی وہ ریلی. اسی طرح یہ اس کی اب سیاسی چال کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ سیاست نہیں کر رہا, یہ ملک دشمنی کر رہا ہے. یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے, ملک میں انارکی چاہتا ہے, ملک کے اندر سول وار چاہتا ہے. کمرے میں بیٹھ کر یہ ایک ایسا مافیا ہے جو کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کی لاشیں گرتا دیکھتا ہے, باہر نہیں آتا. پوری کی پوری لاہور کی قیادت اپنے گھروں میں, اپنے کمروں میں تماشا دیکھ رہی تھی جس وقت ذلِ شاہ کی لاش ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر اس کے قتل کو چھپایا جا رہا تھا. ہم نے کہا یہ حادثہ ہے. اس نے مریم نواز کی ویڈیو کو ایشو بنایا. مریم نواز نے کو یہ نہیں پتا تھا اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, اس میں بھی اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان نے قتل کیا. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے پاکستان کی عوام ان کی اصلیت جانتی ہے. اور کل پیغام مل گیا ہوگا لاہور سے کہ جو ننی منی ریلی کا حال ہوا ہے وہ اب جتنی سیاسی کالز ہوں گی اس کا حال وہی ہوگا, کیونکہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے نوجوان اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو سازش. مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی تھی اسلام آباد میں, جو ہم نے آپ کو جس کے مناظر دکھائے. ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو پاکستان کی سیاست مسترد کر چکی ہے. غریبوں کے لیے رمضان پیکج کی نگرانی وزیر اعظم خود کریں گے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پاؤں پکڑتا رہا, جس کو عوام نے مسترد کیا. سائفر کا کھیل کھیلنے کی سازش کی گئی. سائفر کے معاملے پر انہوں نے امریکہ سے معافی بھی مانگی. اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے جسے وہ عوام کے سامنے بیچ سکے. اور ابھی آپ کو خبر دیں, اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک کے باہر پہنچ گئی ہے. پی ٹی آئی کارکن پولیس کے سامنے آ گئے ہیں. قذافی بٹ سے مزید جانیں گے. قذافی, کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا اپڈیٹ ہے وہاں پر؟
قذافی سے بھی بات کریں گے. اپنے ناظرین کو بتائیں اسلام آباد پولیس عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر زمان پارک کے باہر اس وقت موجود ہے. یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پر کارکنان کی بھی ایک تعداد ہے. پی ٹی آئی کارکن پولیس کے سامنے آ گئے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کے ساتھ پولیس کمانڈوز اور اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار بھی موجود ہیں. یہ بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. آج انہیں گرفتار کریں گے. ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ شہزاد بخاری نے یہ جواب دیا جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اس وقت کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمان پارک کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کارکنان بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے وارنٹ گرفتاری لے کر. اور اس وقت پی ٹی آئی کارکنان ان کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ان سے